رحمۃ اللہ علیہ مفسر، محدث، خطیب، محرر اور عظیم رہنما کی سیرت پر شامل ہے مدنی خبروں میں خصوصی رپورٹ۔ فیضان مدینہ کراچی میں شعبہ مدرسۃ المدینہ بوائز کا 3 دن کا سنت و بھرا اجتماع اختتام پذیر۔ امیر اہل سنت نگران شورا، اراکین شورا اور دیگر مبلغین نے ناظمین اور اساتذہ کرام کی تربیت فرمائی۔ کنگن پور پنجاب کے ایک پرائیویٹ اسکول میں ہونے والا 7 دن کا فیضان نماز کورس مکمل 23 مئی 2026 کو اسکول میں تقسیم اسناد کا سلسلہ کیا گیا۔ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام، یہ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام، رحمت خدا کی ہے خبر ہے یہ عام، رحمت خدا کی ہے خبر ہے یہ عام۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ دعوت اسلامی کی مدنی خبروں میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، تفصیلات کا باقاعدہ آغاز کریں۔ سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں فیضان مدینہ کراچی سندھ پاکستان میں 3 جون 2026 کو بھی مدنی مذاکرے کا انعقاد کیا گیا، جس میں دعوت اسلامی کے مختلف شعبہ جات کے اسلامی بھائیوں نے شرکت کی۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے عاشقان رسول کو اپنے قیمتی ملفوظات سے نوازا اور ان کی جانب سے کیے گئے سوالوں کے جوابات بھی ارشاد فرمائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ایمان لانے سے پہلے دور جاہلیت میں بھی آپ میں کچھ ایسی خوبیاں تھیں، جیسا کہ دور جاہلیت میں بھی اپنی قوم کے شریف اور عزت دار لوگوں میں شمار کیے جاتے تھے، شرفاء قریش میں سے تھے، اور زمانہ جاہلیت زمانہ اسلام دونوں میں آپ تجارت کیا کرتے تھے، بزنس کرتے تھے۔ آپ کی طبیعت جمال آپ کے جلال پر غالب تھی، شفقت زیادہ تھی، غصہ کم تھا۔ یہی وجہ ہے کہ نہایت ہی شیریں کلام فرماتے، میٹھے بول بولا کرتے تھے، بہت ہی شفیق و مہربان تھے۔ یعنی اسلام سے پہلے بھی یہ ان خوبیوں کے مالک تھے۔ جاہ و حشمت، شان و شوکت کے مالک، نہایت ہی مالدار مگر شرم و حیا کے پیکر تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ کی ذات مبارکہ تمام بری صفات سے پاک تھی، بلکہ جاہلیت کے دور میں بھی آپ ایسی با کمال صفات والے تھے کہ خود قریش کے لوگ بھی آپ سے بے پناہ محبت کیا کرتے تھے۔ پھر جب اسلام قبول کیا تو مدینے کے 12 چاند لگے آپ کی سیرت کو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ امام اہل سنت اعلی حضرت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں ایک اہم شخصیت صدر الافاضل مفتی سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ بیک وقت مفسر، محدث، مناظر، خطیب، محرر، رائٹر اور قومی رہنما تھے۔ 19 ذوالحج شریف آپ رحمۃ اللہ علیہ کا یوم وصال ہے۔ آپ کی سیرت پر شامل کریں گے یہ رپورٹ۔ سیدی اعلی حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں ایک اہم شخصیت صدر الافاضل مفتی سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ بیک وقت مفسر، محدث، مناظر، خطیب، محرر اور قومی رہنما تھے۔ آپ کی ولادت 21 صفر 1300 ہجری مطابق 1 جنوری 1883 کو مراد آباد ہند میں ہوئی۔ 8 سال کی عمر میں قرآن پاک حفظ کر لیا۔ والد مکرم مولانا سید معین الدین رحمۃ اللہ علیہ سے اردو اور فارسی لکھنا پڑھنا سیکھی۔ درس نظامی کی تعلیم مولانا شاہ فضل احمد امروہی اور مولانا شاہ گل محمد قادری رحمۃ اللہ علیہما سے حاصل کی۔ 19 سال کی عمر میں درس نظامی سے فراغت حاصل کی اور فتویٰ نویسی کی مشق فرمائی۔ اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے ترجمہ قرآن بنام کنز الایمان پر آپ نے تفسیری حاشیہ خزائن العرفان تحریر فرمایا، جو کئی اہم تفسیر کا نہایت عمدہ اور معیاری خلاصہ ہے۔ آپ نے اپنے استاد مکرم مولانا شاہ گل محمد قادری رحمۃ اللہ علیہ سے سلسلہ عالیہ قادریہ میں شرف بیعت حاصل کیا۔ اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ آپ کو اپنے مرشد گرامی اور شیخ المشائخ مولانا شاہ علی حسین اشرفی کچوچوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اجازت و خلافت عطا فرمائی۔ 1910 میں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مراد آباد میں مدرسہ انجمن اہل سنت و جماعت کی بنیاد رکھی، جو بعد میں جامعہ نعیمیہ کے نام سے مشہور ہوا۔ آپ کی تربیت سے ایسے شاگرد تیار ہوئے جنہوں نے مزید مدارس قائم فرمائے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا وصال مبارک 19 ذوالحج شریف 1367 ہجری مطابق
23 اکتوبر 1948 بروز جمعۃ المبارک کو ہوا۔ جامعہ نعیمیہ مراد آباد ہند کی مسجد کے گوشے میں آپ کا مزار مبارک رحمت الہی کے سائے میں ہے۔ اللہ پاک آپ رحمت اللہ علیہ کے مزار فائز الانوار پر اپنی رحمتیں برسائے اور آپ کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت فرمائے، آمین۔ دعوت اسلامی کے شعبے مدرسۃ المدینہ بوائز پاکستان کا 3 دن کا سنت بھرا اجتماع اختتام پذیر ہو گیا۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ، نگران شورا، اراکین شورا اور دیگر مبلغین نے ملک بھر سے آئے ہوئے ناظمین اور اساتذہ کرام کی تربیت فرمائی۔ شرکاء نے کہا جو کچھ سیکھا یہ ہمارے لیے دین کے کاموں کو پھیلانے میں مددگار ثابت ہوگا۔ مزید جانیں گے محمد امجد قادری کی اس رپورٹ میں۔ فیضان مدینہ کراچی میں شعبہ مدرسۃ المدینہ بوائز کا 3 دن کا سنت بھرا اجتماع اختتام پذیر ہو گیا۔ سنت بھرے اجتماع کے آخری دن کا آغاز تلاوت قرآن پاک اور کلام سے ہوا۔ سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی۔ 3 دن کے سنت بھرے اجتماع میں ملک بھر سے مدارس المدینہ کے ناظمین اور اساتذہ کرام نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ سنت بھرے اجتماع سے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ، نگران شورا، اراکین شورا اور دیگر مبلغین دعوت اسلامی نے ناظمین اور اساتذہ کرام کے درمیان سنت بھرے بیانات فرمائے، جنہیں مدنی چینل پر بھی براہ راست دکھایا گیا، جس کے ذریعے مختلف ممالک میں موجود ذمہ داران اور دیگر اشکان رسول نے دیکھنے کی سعادت حاصل کی۔ سنت بھرے اجتماع کے آخری دن نگران شورا کا کہنا تھا، ایک ورڈ ہے کل کر لیں گے، آپ نے سنا ہوگا یار کل کر لیں گے نا یار، بعد میں کر دیں۔ یہ ورڈ کس کس نے سنا ہے؟ میں یہ نہیں بولا کس کس نے بولا ہے، کس کس نے سنا ہے یار کل کر لیں گے نا یار، آج رہنے دو یار، بعد میں کر لیں گے یار۔ کہتے ہیں کہ یہ کمزور لوگوں کے الفاظ ہیں، لفظ ہے نا ٹال مٹول، بعد میں کر لیں گے۔ اب میرے سننے سے کوئی بات کرو کل کر لیں گے تو آپ فرماتے ہیں یار آج کے کام آج ہو نہیں رہے، آج کا کام کل کیسے کروں گا۔ اسی طرح کا قول حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی منقول ہے۔ جب تھک گئے کسی نے کہا کہ حضور کل کر لیجئے، کہ بولے کہ کل کے کام پورے نہیں ہوں گے تو آج کا کام کل کیسے کروں گا میں۔ شعبے کی نگرانی مجلس پاکستان کا کہنا تھا کہ نگرانی شورا نے اپنے بیان میں تخصص پہ دعویٰ کرنے کی ترغیب دلائی، جس پر 200 اسلامی بھائیوں نے اس میں حصہ لینے کی نیت کی۔ نگرانی شورا نے ترغیب دلائی ہے تو الحمدللہ 200 اسلامی بھائیوں نے اپنے آپ کو پیش کر دیا ہے۔ انشاءاللہ پھر ان کا یہ مزید آگے 12 ماہ کا یہ کورس ہوتا ہے، یہ چلے گا اور مزید سیکھیں گے اور مزید آگے دین کی خدمت انشاءاللہ جہاں جہاں موقع ملا انشاءاللہ یہ کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ شرکاء کا مدنی خبروں سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ امیر اہل سنت نگران شورا اور اراکین شورا کے سنت بھرے بیانات سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا اور یہاں کے انتظامات شاندار تھے۔ بہت اچھا ذہن بنا اور انشاءاللہ انہی مدنی پھولوں کو اپنے مدرسے میں نافذ کریں گے۔ نگران شورا کی جو تربیت کا سلسلہ رہا، دیگر اراکین شورا اور مبلغین کا الحمدللہ بہت پیارے انداز سے جو ہے نا وہ تربیت رہی اور الحمدللہ بہت کچھ جو ہے وہ سیکھا بھی اور نیت بھی کی ہے کہ انشاءاللہ الکریم اپنے آپ کو تبدیل بھی کریں گے اور انشاءاللہ دینی کاموں کے حوالے سے بڑھ چڑھ کر انشاءاللہ حصہ بھی لیں گے انشاءاللہ۔ مدارس المدینہ کے اساتذہ کرام اور ناظمین کرام نے مدنی مذاکروں میں بھی شرکت کی، جس میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سے علم و حکمت کی باتیں سیکھیں۔ دعوت اسلامی کے شعبہ تعلیم کے تحت کراچی سندھ پاکستان کے علاقے گلبرگ ٹاؤن میں قائم نذیر حسین یونیورسٹی میں 21 مئی 2026 کو ایک سیشن کا انعقاد کیا گیا، جس میں شعبہ تعلیم پاکستان کے نگرانی مجلس نے سنت و بھرا بیان کیا اور شرکاء کو نیکی کی دعوت بھی دی۔ اس موقع پر شعبہ تحفظ اوراق مقدسہ کی نگرانی مجلس پاکستان نے بھی شعبے کے دینی کاموں کے حوالے سے آگاہی دی۔ 21 مئی 2026 کو کراچی سندھ پاکستان کے علاقے گلبرگ ٹاؤن میں قائم نذیر حسین یونیورسٹی میں شعبہ تعلیم کے تحت ایک سیشن کا انعقاد کیا گیا، جس میں چیئرمین، پروفیسرز اور فیکلٹی ممبران نے شرکت کی۔ اس موقع پر شعبہ تعلیم کے اسلامی بھائی بھی موجود تھے۔ شعبہ تعلیم کے نگران مجلس پاکستان نے سنت و بھرا بیان کیا اور شرکاء کو دعوت اسلامی کے مختلف شعبات کا تعارف پیش کرتے ہوئے عالمی سطح پر ہونے والی دینی و فلاحی خدمات سے آگاہ کیا اور انہیں بھی دین متین کی خدمت کرنے کی ترغیب دلائی۔ فنڈامنٹل آف اسلام، اسلام کی بیسکس، ٹھیک ہے۔ بچہ انگلش میں بہت اچھا ہے، میتھ میں بہت اچھا ہے، IT میں بہت اچھا ہے، انجینئر بن گیا، ڈاکٹر بن گیا، نماز آتی ہے نہیں آتی، قرآن آتا ہے نہیں آتا، ٹھیک ہے، بیسکس آتی ہے نہیں آتی۔ اب گھر میں والد صاحب کا انتقال ہوا ہے اور بیٹا کھڑا ہوا ہے ایک سائڈ پہ، وہ قریب ہی نہیں جا رہا، کیا جی مولوی صاحب کو بلاؤ غسل دیں، نہیں۔ ہمارے علماء کرام فرماتے ہیں کہ والد کے لیے یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے، والد کے لیے ایک بہت بڑا مقام ہے کہ جب وہ دنیا سے جائے تو اس کا بیٹا اس کو غسل بھی دے، اس کا جنازہ بھی پڑھائے۔ تو ہم نے اپنی اولاد کو دیا کیا ہے آج؟ کیا ہم نے ان کو شروع سے یہ مائنڈ سیٹ دیا ہے کہ کیا ہم نے وصیت کی ہے کہ بیٹا جب میں دنیا سے جاؤں تو غسل آپ نے دینا ہے؟ کہ بابا ٹھیک ہے، تو دے گا کیسے؟ اسے آئے گا تو وہ دے گا، اگلا اسٹیپ ہے پھر سکھانا ہے۔ تو دعوت اسلامی الحمدللہ اینڈ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ تمام سروسز پرووائڈ کرنے کے لیے تیار ہے۔ ہمارے آن لائن کورسز بھی ہوتے ہیں،
फिजिकल कोर्स में। इस मौके पर दावत इस्लामी के शोबा तहफ़्फ़ुज़ औराक़ मुक़द्दसा के निगरान मजलिस पाकिस्तान ने भी शोबे के हवाले से बताया और इन्हें यूनिवर्सिटी में मुक़द्दस औराक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बॉक्सेस लगवाने की तरग़ीब दिलाई। सेशन में शरीक शुरका ने दावत इस्लामी की दीनी और फलाही खिदमत को सराहा और मदनी खबरों को अपने तासुरात भी दिए। कोई अगर कागज़ का टुकड़ा ऐसा मिल जाता है जिसमें कोई हदीस या कुरान की आयत लिखी हो तो बड़ी तकलीफ़ का बाइस होता है कि इसको किस तरह से वो किया जाए, महफूज किया जाए या किस तरह से इसको जो है ना डिस्पोज किया जाए। तो ये बॉक्सेस लगाना और इनका कलेक्शन करना ये तो बड़ी अच्छी बात है। कुछ चीज़ें जो हमारे इल्म में नहीं थी वो हमारे इल्म में आई। इंसान वक्त के साथ ही सीखता है, तो काफ़ी अच्छा उनके साथ रहा। कुछ मुल्तान से भी कुछ लोग आए तो उन्होंने बड़ी अच्छी अपनी मिसालें वगैरह दी, तो बहुत माशाल्लाह अच्छा सेशन रहा। सेशन के बाद इस्लामी भाइयों ने फैकल्टी मेंबरान के हमरा यूनिवर्सिटी में मुक़द्दस औराक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नए बॉक्सेस लगाए। इस हवाले से निगरान मजलिस पाकिस्तान ने मदनी खबरों को बताया। एक उस्ताद को कैसा होना चाहिए इस मौजू पर बयान हुआ। इसके बाद शोबा तहफ़्फ़ुज़ औराक़ मुक़द्दसा की ज़रूरत और अहमियत के बारे में तारुफ़ करवाया गया, बयान किया गया और फिर एक बॉक्स भी यूनिवर्सिटी में लगाया गया। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल इस यूनिवर्सिटी में औराक़ मुक़द्दसा जमा होंगे और फिर उनको शरई तरीक़ाकार के मुताबिक महफूज भी किया जाएगा। 20 मई को दावत इस्लामी के मीडिया डिपार्टमेंट के तहत डीजी इंफॉर्मेशन सिंध के दफ्तर में नेकी की दावत का सिलसिला हुआ, जबकि 21 मई 2026 को हब बलूचिस्तान में कायम प्रेस क्लब में सहाफ़ियों और ओहदेदारान में भी नेकी की दावत आम की गई। सवाल से मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। 20 मई 2026 को मीडिया डिपार्टमेंट के निगरान मजलिस ने कराची सिंध पाकिस्तान में डायरेक्टर जनरल इंफॉर्मेशन सिंध डॉक्टर मुइज़ुद्दीन पीरज़ादा सिंध के दफ्तर में मुलाकात की और दावत इस्लामी के मुख्तलिफ शोबाजात का तारुफ पेश करते हुए आलमी सतह पर होने वाले दीनी और फलाही कामों के हवाले से बताया। इस मौके पर मीडिया के जरिए नेकी की दावत आम करने के हवाले से भी गुफ्तगू हुई। निगरान मजलिस ने डॉक्टर मुइज़ुद्दीन पीरज़ादा को माहनामा फैज़ान मदीना तोहफे में पेश किया और फैज़ान मदीना कराची के विजिट की दावत भी दी। बाद अज़ा निगरान मजलिस ने कराची सिंध पाकिस्तान में जामिअतुल मदीना के रुकन मजलिस आरिफ अत्तारी मदनी के घर जाकर इनकी अहलिया मरहुमा के साले सवाब के लिए दुआ भी करवाई। मीडिया डिपार्टमेंट के निगरान मजलिस पाकिस्तान ने 21 मई 2026 को बलूचिस्तान के शहर हब में कायम प्रेस क्लब में भी नेकी की दावत आम की। निगरान मजलिस ने सदर प्रेस क्लब मोहम्मद इलियास कंभो, नाइब सदर इब्राहिम मुश्ताक कंभो समेत जनरल सेक्रेटरी दीदार अली रोंझो और दीगर से मुलाकात की। निगरान मजलिस ने शुरका को नेकी की दावत देते हुए दावत इस्लामी की दीनी फलाही खिदमत से भी आगाह किया और इन्हें फैज़ान मदीना कराची के विजिट की दावत भी दी। साफियों ने दावत इस्लामी के मुख्तलिफ शोबाजात बिलखुसूस मदनी चैनल की दीनी, इस्लाही और मुस्बत काविशों को सराहा। दावत इस्लामी के शोबा मदनी कोर्सेज के तहत कसूर पंजाब पाकिस्तान के इलाके गंगनपुर में कायम एक प्राइवेट स्कूल में होने वाला 7 दिन का फैज़ान नमाज कोर्स 22 मई 2026 को इख्तिताम पजीर हो गया। 23 मई 2026 को स्कूल में तकसीम असनाद का सिलसिला किया गया, जिसमें स्टूडेंट्स, स्कूल प्रिंसिपल और टीचर्स, मकामी आशिकान रसूल और जिम्मेदारान दावत इस्लामी ने शिरकत की। निगरानी डिवीजन मुशावरत शेखुपुरा ने सुन्नत भरा बयान किया और शुरका को हफ्तावार इज्तिमा में शिरकत करने, मदनी मुज़ाकरा देखने और काफिलों में सफर करने की तरगीब दिलाई। आखिर में फैज़ान नमाज कोर्स करने वाले स्टूडेंट्स में सर्टिफिकेट्स भी तकसीम किए गए। दावत इस्लामी है ये, दावत इस्लामी है, दावत इस्लामी है ये, दावत इस्लामी है, दावत इस्लामी है ये, दावत इस्लामी है, दावत इस्लामी है ये, दावत इस्लामी है। अल्लाह की नेमत है ये दावत इस्लामी, आका की इनायत है ये दावत इस्लामी, अल्लाह की नेमत है ये दावत इस्लामी, आका की इनायत है ये दावत इस्लामी। डस्का पंजाब में कायम एक निजी अकेडमी में 23 मई 2026 को शोबा मदरसतुल मदीना बालिगान के तहत नाज़रा कुरान पाक मुकम्मल करने वाले स्टूडेंट्स के लिए तकसीम असनाद का सिलसिला हुआ। तफसीलात इस रिपोर्ट में। दावत इस्लामी के शोबा मदरसतुल मदीना बालिगान के तहत पंजाब पाकिस्तान के शहर डस्का में कायम एक निजी अकेडमी में 23 मई 2026 को नाज़रा कुरान पाक मुकम्मल करने की सादत हासिल करने वाले स्टूडेंट्स के लिए तकसीम असनाद का प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसमें टीचर्स और स्टूडेंट्स ने शिरकत की। इस मौके पर मदरसतुल मदीना बालिगान के ज़ेली शोबा तालीम पाकिस्तान सतह के जिम्मेदार, डिवीजन जिम्मेदार और डिस्ट्रिक्ट जिम्मेदार भी मौजूद थे। मुबल्लिग दावत इस्लामी ने सुन्नत भरा बयान किया और शुरका को नमाज की पाबंदी करने और दावत इस्लामी के दीनी माहौल से वाबस्ता रहते हुए दीनी कामों में हिस्सा लेने की तरगीब भी दिलाई। आखिर में मदरसतुल मदीना बालिगान में नाज़रा कुरान पाक मुकम्मल करने वाले इस्लामी भाइयों में सर्टिफिकेट्स तकसीम किए गए। इस मौके पर शुरका ने दावत इस्लामी की काविशों को सराहते हुए मदनी खबरों को अपने तासुरात भी दिए। दावत इस्लामी का बहुत ही अच्छा ये काम है। मुख्तलिफ कॉलेज में, मुख्तलिफ अकेडमी में जाके बच्चों को कुरान पाक सिखाया जाता है और हम शुक्रिया अदा करते हैं अपने प्यारे अमीर अहले सुन्नत का
جنہوں نے یہ تبلیغ جو ان سے عام کی تاکہ ہر بچہ جو ان سے وہ قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرے۔ دعوت اسلامی کے شعبہ مدرسۃ المدینہ بالغان کے تحت 19 مئی 2026 کو پتوں کی پنجاب کی جامع مسجد گلزار مدینہ میں نیکی کی دعوت کا سلسلہ ہوا۔ شعبے کے ڈویژن ذمہ دار نے قرآن پاک پڑھنے کی اہمیت و فضیلت بتائی اور شرکاء کو بھی مدرسۃ المدینہ بالغان میں داخلہ لینے کی ترغیب دلائی۔ پنجاب پاکستان کے شہر پتوکی کی جامع مسجد گلزار مدینہ میں 19 مئی 2026 کو شعبہ مدرسۃ المدینہ بالغان کے تحت نیکی کی دعوت کا سلسلہ ہوا، جس میں مقامی عاشقان رسول مدرسۃ المدینہ بالغان میں پڑھنے والے اسلامی بھائیوں اور ذمہ داران نے شرکت کی۔ مدرسۃ المدینہ بالغان شیخو پورہ ڈویژن کے ذمہ دار نے قرآن پاک پڑھنے کی اہمیت و فضیلت کے موضوع پر گفتگو کی اور شرکاء کو بھی قرآن پاک پڑھنے کے لیے مدرسۃ المدینہ بالغان میں داخلہ لینے اور درست ادائیگی کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا سیکھنے کی ترغیب دلائی۔ بعد ازاں مدرسۃ المدینہ بالغان بھی لگایا گیا۔ دعوت اسلامی کے تحت حب بائی پاس بلوچستان پاکستان میں فیضان مدینہ اور جامعۃ المدینہ کے تعمیراتی کام کا آغاز ہو گیا ہے۔ 24 مئی 2026 کو عمارت کی بنیاد و بھرائی کا سلسلہ ہوا۔ اس موقع پر نگرانی ڈویژن مشاورت قلات نے دیگر ذمہ داران و مقامی عاشقان رسول کے ہمراہ وزٹ کیا اور پروجیکٹ کی جلد تعمیر کے لیے دعا بھی کروائی۔ آپ کو بتائیں سری لنکا سے مدنی خبر الحمدللہ دعوت اسلامی کے شعبہ FGRF کے تحت دکھیاری امت کی خیرخواہی کرتے ہوئے کولمبو سٹی میں قربانی کی گوشت کی تقسیم ہوئی۔ تفصیلات محمد طارق قطاری مدنی کی اس رپورٹ میں۔ مدنی چینل کے ناظرین، سری لنکا کے شہر کولمبو میں بھی دیگر ممالک کی طرح عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے شعبہ FGRF کے تحت قربانی کا اہتمام ہوا اور پھر اللہ پاک کی راہ میں قربان کیے گئے ان جانوروں کے گوشت کو خیر خواہی امت کے مقدس جذبے کے تحت FGRF نے کولمبو میں مقامی عاشقان رسول کے سینکڑوں خاندانوں میں تقسیم کرنے کا سلسلہ بھی کیا۔ FGRF کے تحت سری لنکا میں ہونے والی قربانی کی گوشت کی تقسیم کو مقامی عاشقان رسول کی جانب سے سراہا بھی گیا اور اس فلاحی کام پر ان عاشقان رسول نے FGRF کا شکریہ ادا کیا اور انہیں دعاؤں سے نوازا اور مدنی خبروں سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا۔ دعوت اسلام ایرپاڈل இந்த வருஷம் ஸ்ரீலங்காவில் குர்பான் கொடுக்கப்பட்டுச்சு ஈதுல் அத்ஹால மாஷால்லா மிச்சம் பேர் துவா செஞ்சாங்க, மிச்சம் பேர் வீட்டுக்கு இந்த குர்பான் பேர் சேர்ந்துச்சு। இதுக்கு முதல் எந்த வீட்லையும் சில வீட்டுகளில் ஸ்ரீலங்காவில் மிச்சம் முஸ்லீம் இந்தத்தில் சில வீட்டுகளில் குர்பான்கள் கொடுப்பட்டு இல்லை। அப்போ மிச்சம் மேலே வீட்டுகள் தேடி பார்த்து ஒரு வீட்டு முழு எல்லாம் எடுத்து போய்த்து இந்த குர்பான் சேர்ந்துச்சு அல்ஹம்துலில்லாஹ்۔ مدنی خبروں کا اختتام یہیں کرتے ہیں۔ مزید مدنی نیوز دیکھنے کے لیے ہمارا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل فالو کیجیے۔ دعوت اسلامی کی دینی ایکٹیویٹیز کی تفصیلات کے لیے وزٹ کیجیے news.dawatuislami.net اور دعوت اسلامی کی مدنی خبریں واٹس ایپ پر حاصل کرنے کے لیے QR کوڈ اسکین کیجیے۔ ناظرین، آج 4 جون کے نیک اعمال کا جائزہ لینا نہ بھولیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام، یہ دین کا پیغام ساری دنیا